اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا معہد الحافظات پشاور شار ورثہ جماعت عالیہ اول مضمون عقیدۃ الطحاویہ سبق نمبر 2۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے علم العقائد کا تعارف، یعنی کہ عقیدہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، موضوع اور غرض و غایت کا پڑھنا۔ سب سے پہلے جو ہے تو تعریف ہے۔ عقیدہ کی لغوی معنی کیا ہے؟ عقیدہ عقد سے ماخوذ ہے۔ عقد کا معنی گرہ کے ہیں، یعنی کہ کوئی چیز گرہ لگائی ہوئی ہو تو عقد کا معنی کیا ہے؟ گرہ کے ہیں۔ عقیدہ کی جمع عقائد ہے۔ یہ فاعلۃ کے وزن پر ہے اور مفعولۃ کے معنی میں ہے، بمعنی گرہ لگائی ہوئی چیز، یعنی کہ وہ چیز جو دل میں جم گئی ہو، جس بات پر پختہ یقین کیا جائے۔ یہ عقیدہ کی لغوی تعریف تھی۔ اور اصطلاحی تعریف هو علم بالعقائد الدینیۃ عن الادلۃ الیقینیۃ، یعنی دینی عقائد کو یقینی دلائل عقلیہ نقلیہ سے کیا کرنا؟ جاننا۔ یقینی دلائل ہمارے پاس کیا ہے؟ دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ۔ اس کے علاوہ ایک تعریف تو یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ علم العقائد وہ علم ہے جس سے توحید باری تعالیٰ نیز اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم حاصل ہو جائے۔ یہ ہمارے پاس تھا عقیدہ کی لغوی اصطلاحی تعریف۔ اس کے بعد ہے موضوع۔ موضوع میں دو اقوال ہیں۔ سب سے پہلا قول متقدمین کے نزدیک اس کا موضوع ذات باری تعالیٰ ہے، کیونکہ اس میں اس کی صفات و افعال سے بحث ہوتی ہے۔ اس سبق میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ کی صفات و افعال سے بحث ہوتی ہے، اس لیے جو ہے تو اس کا موضوع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسرا قول متأخرین کے نزدیک اس کا موضوع تسلیم شدہ عقائد ایمانیہ ہے، جن کا ثبوت دلائل عقلیہ و نقلیہ سے اٹل ہے، یعنی کہ وہ عقائد ایمانیہ جو مسلم ہے، جو تسلیم شدہ ہے، جو ثابت ہے، جن کا ثبوت کس سے ہے؟ دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ہے۔ تو ان کے نزدیک جو ہے تو علم العقائد کا، متأخرین کے نزدیک علم العقائد کا موضوع تسلیم شدہ عقائد ایمانیہ ہے۔ اس کے بعد ہے غرض و غایت۔ کون الایمان والتصدیق بالاحکام الشرعیۃ محکما، یعنی کہ عقائد اور احکام شرعیہ پر ایمان تصدیق اور پختہ ہو۔ بالفاظ دیگر اصول شرعیہ کے مطابق عقائد اسلامیہ کی صحیح معرفت حاصل کرنا۔ جو اسلامی عقائد ہے ان کی کیا کرنا؟ صحیح معرفت، صحیح طریقے سے کیا کرنا؟ اسے پہچاننا۔ اس کے بعد علم العقائد کا تعارف ہمارا مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہے فرقہ ضالہ کا تعارف، یعنی کہ وہ جو کیا ہے؟ گمراہ ہو چکے ہیں۔ جو گمراہ فرقے ہیں ان کا تعارف ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ گمراہ فرقے کتنے ہیں۔ فرقہ معتزلہ، فرقہ خوارج، فرقہ مشبہ، فرقہ جہمیہ، فرقہ جبریہ، فرقہ قدریہ، فرقہ مرجئہ، فرقہ کرامیہ۔ اس کے بعد آخر میں کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت، جو کہ کیا ہے؟ صحیح فرقہ ہے، گمراہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فرقہ معتزلہ کا تعارف ہے۔ فرقہ معتزلہ یعمر بن عبید، واصل ابن عطا اور ان کے ساتھی ہیں۔ واصل نے اس کی بنیاد رکھی اور یعمر نے پیروی کی۔ انہوں نے جب حسن بصری کی جماعت سے جدائی اختیار کی تو اعتزال کی وجہ سے ان کا نام معتزلہ رکھا گیا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ معتزلہ کو معتزلہ کیوں کہتے ہیں، فرقہ معتزلہ کو، تو جواب یہ ہے کہ حسن بصری کی جماعت سے جدائی اختیار کرنے کی وجہ سے جو ہے کیا ہے؟ اعتزال کی وجہ سے ان کا نام معتزلہ رکھا گیا، جدائی اختیار کرنے کی وجہ سے۔ یہ دوسری صدی ہجری کے اوائل میں گزرے ہیں۔
یعنی کہ یہ لوگ کیا ہے 2 صدی کے ابتدا میں گزرے ہیں۔ واصل نے مذہبی اعتزال کے 5 اصول قائم کیے ہیں۔ سب سے پہلا اصول توحید، دوسرا عدل، تیسرا انفاذ الوعید، چوتھا منزلہ بین المنزلتین، اور 5واں امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ان 5 اصولوں کا خلاصہ جو ہے وہ ہے، ان اصول 5 کا خلاصہ معتزلہ کی عقل پرستی ہے اور اللہ کو بندوں پر قیاس کرنا ہے۔ وحی کی روشنی کے بغیر عقل پرستی کیا ہے؟ غلط ہے۔ اسی طرح اللہ کو بندوں پر قیاس کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلا جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ توحید۔ کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ قرآن مخلوق ہے، اگر غیر مخلوق ہوا تو تعدد قدمہ لازم آئے گا جو توحید کے منافی ہے۔ اس فاسد اصول پر لازم آئے گا کہ اللہ کی دیگر صفات مثلا علم، قدرت وغیرہ بھی کیا ہو؟ مخلوق ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ عدل۔ ان کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ شر کا خالق ہے نہ شر کا فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ اگر اللہ شر کو پیدا کرے اور پھر اس کی وجہ سے پکڑ کرے تو یہ ظلم ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عادل ہے، ظالم نہیں ہے۔ اور ان کا یہ عقیدہ بھی کیا ہے؟ فاسد ہے، کیونکہ اس طرح اللہ کے لیے عجز ثابت ہوگا اور اللہ عجز سے منزہ ہے۔ یہ تھا دوسرا اصول۔ اس کے بعد تیسرا اصول ہے انفاذ الوعید۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب آقا اپنے بعض غلام کو وعید سنائے اور پھر اس کو سزا نہ دے تو یہ اپنے وعید کے خلاف کام کرنا ہوا، تو یہ کیا ہے؟ وعدہ خلافی ہے۔ یعنی کہ اپنے بعض غلام کو وعید سنائے، سزا، پھر اس کے بعد جو ہے تو وعید سنانے کے بعد سزا نہ دے تو یہ کیا ہو گیا؟ وعدہ خلافی کرنا ہوا، حالانکہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ بس ان کے نزدیک اگر اللہ کسی عاصی کو معاف نہیں کرے گا بلکہ کیا کرے؟ ضرور اس کو کیا کریں گے؟ سزا دیں گے۔ بالفاظ دیگر یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ عاصی کو سزا دے، کیونکہ اس نے کیا گناہ کیا ہے تو لہٰذا اس کو کیا کرے؟ سزا دے، حالانکہ یہ عقیدہ ان کا غلط ہے۔ اللہ چاہے تو پہلے کسی کو معاف کر سکتا ہے اور پھر اپنی کیا ہے؟ منشا کے مطابق مغفرت کر سکتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز کیا ہے؟ واجب نہیں ہے، چاہے تو معاف کرے چاہے تو سزا دے دے۔ لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب وعید سنائی ہے تو پھر کیا ہے؟ سزا ضرور دیں گے، اگر سزا نہیں دیں گے تو یہ وعدہ خلافی کرنا ہو، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ان کا یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا اصول ہے وہ ہے منزلہ بین المنزلتین۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرتکب گناہ کبیرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا۔ ان کے نزدیک ایمان و کفر کے درمیان ایک درجہ فسق ہے۔ مطیع کیا ہے؟ مومن ہے، اور کافر ہی ہے، اور عاصی کیا ہے؟ وہ فسق ہے، فاسق ہے۔ ان کے عاصی گناہ کرنے والا کیا ہے؟ وہ فاسق ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اس کے بعد جو آخری اصول ہے معتزلہ کا وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ معتزلہ نے اپنی عقل پرستی کی بنا پر اس اصول میں بھی رائے حق میں سے بھی کیا ہے؟ تجاوز کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ امر بالمعروف جائز ہے اور اس کے لیے تلوار اٹھانا اور قتل کرنا جائز ہے۔ ان کے نزدیک اگر کوئی نصیحت نہ مانے تو ان کے خلاف تلوار و قتل جائز ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے اور ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن ان کے نزدیک اس کے لیے بھی کچھ اصول و قوانین اور کچھ مصلحتیں ہیں۔ اس کے علاوہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہمیں کوئی حکم دے ہم اس کو حکم دیں،
اور جو ہم پر الزام عائد کرے ہم بھی اس پر الزام عائد کریں گے۔ اس قانون کا حاصل یہ ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ دو۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس میں ہم نے علم العقائد کا تعارف پڑھا۔ اس کے بعد فرقہ ضالہ کا تعارف کہ کتنے فرقے ہیں، اور اس کے بعد فرقہ معتزلہ کا مکمل تعارف ہم نے پڑھ لیا۔ یہ تمام کے تمام آپ لوگ اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں اور اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔